أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات ترفعنا بمنك على الدرجات وتبلغنا بأحسن غاية من جميع الخيرات وفي نهاية بعد الموت إنك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات سے عرض کی تھی کہ میں اگلی ویڈیو میں جو ہے طالب مولا ہونے کی فضیلت بیان کروں گا تاکہ اس سے مزید شوق ذوق پیدا ہو اللہ رسول کی راہ پہ چلنے کا، سلوک پہ چلنے کا، کہ ہم جس لائن میں جانا چاہ رہے ہیں اللہ رسول کے اگر ہم طالب بنتے ہیں، اللہ رسول کی رضا اور معرفت کی تلاش کرتے ہیں اور اللہ رسول کی محبت کا فیض چاہتے ہیں تو اس لائن پہ چلنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کیا کیا انعام و اکرام کرتا ہے. میں نے پہلے درس میں یہ سرکار غوث پاک کی ایک مختصر سی بات تعلیم کی تھی کہ صحیح سرکار غوث پاک فرماتے ہیں انسان کی دو قسمیں، ایک جسمانی ایک روحانی. تو روحانی انسان اور جسمانی انسان کا ایک سفر ہے کہ اگلے پھر غوث پاک سر الاسرار میں سے میں شروع کرتا ہوں، پھر اس کے بعد امام غزالی کی رضی اللہ عنہ کی کتاب منہاج العابدین سے طالب مولا ہونے کی فضیلت میں بیان کروں گا. پہلے میں مختصر سا سرکار غوث پاک کی، کیونکہ تعلیمات سرکار غوث پاک کی ہیں اس لیے میں ابتدا غوث پاک کی ہی کتب سے کروں گا تاکہ آپ کی تعلیمات شامل رہیں. اس کے بعد پھر میں دیگر اولیاء اکرام کی تعلیمات اس میں شامل کر کے بیان کروں گا. تو سرکار غوث پاک کی تعلیمات میں نے یہاں بیان کیا تھا کہ جسمانی اور روحانی انسان کی دو قسم آپ نے بیان فرمائی. تو جسمانی روحانی انسان میں یہ فرق ہے کہ جسمانی تو دنیا والا ہے، روحانی اللہ والا ہے. لیکن غوث پاک اب یہاں تک تو آپ سمجھے تھے کہ روحانی انسان وہ ہے جو اللہ والا ہو جائے اور جسمانی انسان وہ ہے جو دنیا دار ہے. اس کی میں نے اقسام بھی بیان کری کہ 3 اقسام ہوتی ہیں. تو اب اگلا اسٹیپ یہ سمجھنا ہے، اگلی بات جو آپ کو سمجھنی وہ یہ کہ جسمانی انسان کی سے لے کر ایک روحانی انسان کا غوث پاک فرماتے ایک سفر ہے. جسمانی انسان کی واپسی کی صرف ایک ہی صورت ہے. آپ نے فرمایا نا کہ جسمانی انسان اگر روحانی انسان بننا چاہے اور روحانی انسان میں تقدیم بدلنا چاہے، روحانی درجات پر فائز ہونا چاہے اور جسمانی انسان کی ترقی یعنی عالم مادیت سے لے کر عالم ارواح اور عالم امر اور ملکوت جبروت لاہوت ہاہوت کے سفر کو طے کرنا چاہے اور انسان اسفل سافلین سے نکل کر مقام اعلیٰ علیین پر بلند ہونا چاہے تو اس کی غوث پاک فرماتے ہیں کہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ درجات کی طرف رجوع کرے، درجات کی طرف رجوع کرے. اور درجات فرماتے ہیں کہ 4 ہیں، ایک شریعت، طریقت اور معرفت. اور شریعت طریقت آپ نے پہلے 3 درجات فرمائے کہ شریعت طریقت اور معرفت، یہ 3 درجے اور چوتھا حقیقت ہے. تو شریعت کا درجہ طے کرے. اب جسمانی انسان ایک عام انسان ہے لیکن جب وہ شریعت کا درجہ طے کر کے طریقت میں داخل ہوگا، طریقت کا طے کر کے معرفت میں، معرفت کا لے کر حقیقت میں، تو پھر اب وہ جسمانی انسان کے بجائے اب روحانی انسان بن گیا. تو وہ ایک سلوک کا سفر آپ نے بیان فرمایا کہ یہ سلوک کا سفر ہے اور اس طرح سلوک کی راہ طے ہوتی ہے. ابھی میں غوث پاک کی بات یہی ختم کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے. اس پر میں اگر اس ویڈیو میں ٹائم ہوا تو میں بیان کر دوں گا، نہیں تو اگلی ویڈیو میں اس کو میں تفصیلاً بیان کروں گا کہ پھر شریعت کا سفر اور طریقت اور معرفت اور حقیقت کے درجات کو کس طرح طے کیا جاتا ہے وہ میں بیان کروں گا. لیکن ابھی میں نے چونکہ پچھلی ویڈیو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں طالب مولا ہونے کی فضیلت بیان کروں گا کہ طالب مولا ہونے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں. تو اللہ کی جو طلب میں نکلتے ہیں، اب ایک بات یہ دھیان رکھیے کہ اللہ کا جو طالب ہوتا ہے اور اللہ کو جو پانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کا تلاشی ہے، اللہ کی معرفت چاہتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کو قرب چاہتا ہے، تو یہ سفر جو ہے وہ 1-2 دن کا نہیں ہے یا 40 دن کی چلوں کا نہیں ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 2-4 چلے کر لیے اور ہم اللہ کو پا لیں گے یا راضی یا معرفت حاصل ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے.
یہ سلوک راستہ ایسا ہے کہ اس کے لیے آپ کو پوری عمر چاہیے، پوری لائف چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ رسول کو استقامت پسند ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہی عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو استقامت میں میں تفصیلاً ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا، فی الحال ابھی جو میں نے وعدہ کیا فضیلت کا وہ سن لیں۔ تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ عمر اللہ کی رضا میں، اللہ کی تلاشی میں جو گزارتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی کامل ہی ہو جائے، ہر کوئی اللہ کو پا ہی لے، لیکن اس کے باوجود جو اللہ رسول کی تلاش میں، اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو اس راہ میں وقف کرتے ہیں، یعنی اللہ رسول کی اطاعت میں آ جاتے ہیں، اللہ رسول کے وفادار ہو جاتے ہیں، شریعت کو اپنا لیتے ہیں، طریقت کی پر عمل کرتے ہیں، اور معرفت اور حقیقت کے مناظر کو عبور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور عبادات میں آ جاتے ہیں، اللہ کی طاعت و وفاداری میں آ جاتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی کو اختیار کر لیتے ہیں، ورع اور زہد کو اپنا لیتے ہیں، اور دنیا کی محبت سے کنارہ کش ہو کے اللہ رسول کی محبت میں ترقی کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا انعام فرماتا ہے، یہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منہاج العابدین میں آپ نے فرمایا، یہ آپ نے اپنی کتاب کے آخر میں فرمایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص، امام غزالی خود اپنا فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے غور کیا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی خدمت کو لازم سمجھتا ہے اور اپنی عمر بھر اسی راستے پر چلتا رہتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا یہ سفر ایک دو دن کا نہیں بلکہ عمر بھر کا ہے، اور اس پر آگے میں استقامت کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ سفر مرنے کے بعد بھی چلتا ہے۔ بعض اولیاء اللہ ایسے ہوئے جو مرنے کے بعد بھی ترقی کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کو کبھی مرتے نہیں، ان کا ایک پردہ ہوتا ہے، اس دنیا سے اس دنیا میں چلے گئے۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے، وہ اپنے گھر سے چھوٹے، وہ اپنی قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ تو اصل بات وہی ہے کہ برزخ میں بھی ترقی ہوتی ہے، جیسے محیط ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اولیاء اپنی قبروں میں بھی ترقی کرتے ہیں، محیط ابن عربی فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے جنید و باعزید کو دیکھا ہے، انہوں نے اپنی مزاروں میں ترقیاں کی ہیں۔ تو یہ سفر ایسا ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس ذات کے آپ طالب ہیں، اللہ کے طالب ہیں، تو اللہ کی ذات لامحدود، تو اس کا قرب بھی لامحدود، اس کی محبت بھی لامحدود، اس کی معرفت بھی لامحدود۔ یہ ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ مطلب کیا، ہم ہر لمحہ آپ کو اپنے قریب کر رہے ہیں، ہر لمحہ آپ کی مرتبہ بڑھاتے جاتے ہیں، اپنے قریب کرتے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں بھی ہر لمحہ اللہ کے قریب ہو رہے تھے۔ آج پردہ فرمانے کے بعد عالم برزخ میں تشریف فرمائے، وہاں بھی حضور ہر لمحہ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کے اور اللہ اپنے قریب ہے، یہاں تک کہ قیامت میں بھی اللہ قریب کرتا رہے گا، یہاں تک کہ جنت میں جب جائیں گے تو اللہ کی ذات لامحدود، تو اس کا قرب بھی لامحدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ تو جب حضور کی شان یہ ہے تو ہم اور آپ جیسے گنہگار بندوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر لمحہ پوری زندگی بھی لگائے تو کم ہے اللہ کے رسول کی تلاش میں۔ جتنے بلند ہوتے جائیں گے، جتنی عبادت کرتے جائیں گے، اللہ رسول کو خوش کرتے جائیں گے، مقام رضا میں، مقام قرب میں، مقام محبت الہی میں، مقام معرفت الہی میں ہمارے درجات بڑھتے جائیں گے، کیونکہ یہ ایسی راہ ہے جو 4 دنوں کی نہیں ہے بلکہ عمر بھر کی ہے۔ عمر بھر کیا، پورے عالم برزخ کی بھی ہے، عالم برزخ میں بھی سفر کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا استقامت کی ویڈیو بناؤں گا تو اس میں تفصیلاً اس پہ بیان کر دوں گا۔ فی الحال تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی عمر بھر اس راستے پر چلتا رہتا ہے تو جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کرتا ہے وہ 40 کرامتیں اور خلتیں ہیں۔ یہ آپ اپنے علم کے مطابق بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 ہی ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی کو اور زیادہ نواز دے، 40 سے 40,000 بھی نواز سکتا ہے، وہ تو اس کا کرم لامحدود ہے۔ تو جب ذات لامحدود، قرب لامحدود، تو اس کا کرم بھی کی بھی کوئی حد نہیں ہے، وہ جتنا چاہے بندے کو نواز دے۔ لیکن آپ اپنے علم کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، آپ نے جو غور و فکر کیا، اللہ نے جو آپ کو علم لدنی اور علم سے نوازا تھا، اس کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو غور و فکر کیا اس میں یہ دیکھا کہ جو اللہ کی اس راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کو 40 کرامتیں اور خلتیں عطا کرتے ہیں، ان میں سے 20 دنیا میں عطا کرتے ہیں اور ان میں سے 20 آخرت میں ہیں۔ اب جو 20 جو دنیا میں ہیں وہ آپ لائن سے فرماتے ہیں،
یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس سے آپ کا ذوق شوق بڑھے، اللہ رسول کے راستے میں سچی طلب پیدا ہو، اخلاص پیدا ہو، اور واقعی میں اللہ رسول کو راضی و خوش کرنے والی زندگی اپنائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے راستے پر چلتا ہے اور اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے تو پہلی اس کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کی ثنا کہتے ہیں۔ اور کتنا معزز ہے وہ بندہ جس کی ثنا اللہ رب العالمین اس پر احسان کرے، اس کی ثنا کر کے، یعنی اللہ اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے فرشتوں میں، اور فرشتے میں بڑا فخر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ، اس دنیا میں اتنا میں نے گورکھ دھندا بنایا ہے، اس دنیا کو اتنا میں نے مصیبت کی جگہ، پریشانیوں کی جگہ اور بڑی مصروفیتوں کی جگہ بنائی ہے، اس کے باوجود یہ سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے، میری اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے، میری نماز میں وقت اور میری عبادت میں، میرے ذکر فکر میں لگا ہوا ہے، تو اللہ اس کی تعریف فرشتوں میں کرتا ہے، اللہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور بندے کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں کہ مخلوق ہو کر اس کا تعریف اس کا خالق کرنے لگے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں اگر کوئی تیرے جیسے عاجز مخلوق تیرا شکر ادا کرے اور تیری تعظیم کرے تو اس کو تو کافی عزت سمجھتا ہے، پھر اگر پہلوں اور پچھلوں کا معبود ایسا کرے تو اس کا اندازہ کرو۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی ہمیں عزت دے، ہماری تعظیم کرے، ہماری شکر گزاری کرے، تو پھر ہمیں کتنا فخر اور خوشی ملتی ہے، اس پر ہم کتنا لوگوں میں واہ واہ کرتے ہیں۔ تو جو سوچو جس کی شکر گزاری جس کو تعظیم اور عزت اللہ رب العالمین دینے لگے تو پھر اس کی شان میں عزت کا کیا ہی گمان کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا تیسری چیز یہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور اگر تیرے محلے کے رئیس یا شہر کے حاکم کو تجھ سے محبت ہو تو اس پر فخر کرے گا اور کئی مقام پر اس سے فائدہ اٹھائے گا، پھر سوچ کے رب العالمین کی محبت کیسی ہوگی۔ تو جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں فنا ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اس پہ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور فلاں فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں فلاں اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے ماں باپ کا نام یہ ہے، اس کا شہر یہ ہے، اس کا جگہ یہ ہے، اس کا گھر یہ ہے، اور اس فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی۔ اے جبرائیل میں رب ہو کر اس سے محبت کر رہا ہوں تو فرشتہ ہو کر اس سے محبت کر۔ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس سے محبت کر، سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کچھ مدت بعد اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبرائیل کیا میرے اس فلاں بندے سے اس سے محبت کرنے لگے؟ فرمایا یا اللہ کرنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل اب جاؤ آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ پیغام پہنچا دو، آسمان کے تمام فرشتوں کی حکم دے دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ اب یہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت معتبر متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام ملائکہ اس بندے ولی سے محبت کرنے لگتے، جب تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے پھر اللہ تعالیٰ حکم فرماتے جبرائیل کو، جبرائیل کیا آسمان والے محبت کرنے لگے؟ عرض کیا یا اللہ کرنے لگے۔ فرمایا اب میرے اس بندے کی محبت زمین میں اتار دو، اور جس بندے کے یعنی میرے زمین والے بندوں میں جو بندے کے دل کے برتن صاف دیکھو، جن کا دل صاف دیکھو، دنیا کے میل کچیل سے، حسد سے، تکبر سے اور دنیا داری سے پاک صاف دیکھو، اس بندے کے دل میں محبت، میرے اس بندے ولی کی محبت ڈال دو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور زمین میں جتنے مومنین ہیں جن کے دل روشن ہیں، جن کے دل صاف ہیں، وہ سب بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ شان اس بندے کی ہوتی ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی راہ کا سچا طالب بنا، اللہ کو پانے کی کوشش میں لگا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہے، اللہ کی معرفت کے حصول میں ہر وقت مگن ہے۔ تو یہ تین فضیلت ہوئی۔ چوتھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کارساز ہوتے ہیں اور اس کے امور کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ بندے کا وکیل اللہ ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا وکیل اللہ ہے، اللہ ہی میرے کارساز کاموں کا۔ تو جب بندہ اللہ کا
ولی ہوتا ہے. یعنی اب پہلے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ولی تھا. یعنی بندہ سنیے یہاں بہت خاص نقطہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یا ان اولیاء الا المتقون، کہ بے شک اولیاء وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں، یعنی اللہ کے ولی ہیں. اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان اولیاء الا المتقون، کہ بے شک اولیاء پرہیزگار ہی ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے مومنوں کا جو انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. تو یہاں پہلے بندہ اللہ کا ولی تھا، لیکن اب یہاں اللہ بندے کا ولی ہو گیا. جب اللہ بندے کا ولی ہوتا ہے تو ولی کا ولی مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے. ولی کے بہت معنی ہیں. ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے. ایک ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار. تو اللہ بندے کا ولی بن جاتا ہے. اللہ جب بندے کا ولی بنتا ہے، کیونکہ بندہ اس کی طلب میں، اس سے دوستی کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں سرمگن ہے، اس کی عبادت اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ مجھ میں مشغول ہو گیا، اب میں اس کے سارے کاموں کا خود وکیل و کفیل ہوں. مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے پاس، آپ عبادت میں مشغول رہتے تھے ہر وقت، 24 گھنٹے آپ عبادت میں اور پاگلوں کی طرح رہتے تھے جنگلوں میں. اور ایک شخص آپ کی شہرت سن کے، چونکہ آپ مشہور نہیں تھے، چھپے ہوئے تھے، دنیا آپ کو پاگل سمجھتی تھی، لیکن آپ اللہ کے بلکہ ولیوں کے سردار تھے سیدنا خواجہ اویس قرنی، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو ان کے لیے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں. خیر، اتنی بڑی شان رکھنے والے خواجہ اویس قرنی، ان کی شان کی ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ سے ملنے ایک شخص آیا اور دیکھا اس نے کہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ چونکہ بکریاں چراتے تو دیکھا، اس شخص نے دیکھا کہ بھیڑیے، جنگل کے بھیڑیے آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں. آپ کی جب بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھیڑیے تو بکریوں کو کھا جاتے ہیں، یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ بھیڑیے بکری کی حفاظت کر رہے ہیں. جب سیدنا خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو شخص نے یہ عرض کیا کہ حضرت یہ ماجرا کو سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا بات دراصل سیدھی سی ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب میں اللہ کے کام میں مشغول ہو گیا تو اللہ نے اپنی مخلوق کو میرے کام میں لگا دیا. تو بس بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سپرد سب کچھ کر دیتا ہے، وفوض امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ ہی کو اپنا وکیلوں کا احساس سمجھتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ بندے کے سارے کاموں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، سب اپنے ذمے لے لیتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میرے پاس 2 کام آتے ہیں، ایک ایسا کام جو میرا اپنا ذاتی ہوتا ہے، اور ایسا کام جو دین کا ہوتا ہے، حضور کی امت کی خدمت کا ہوتا ہے، دین کی خدمت کا ہوتا ہے، یا اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا ہوتا ہے، تو اس میں سے اب ایسا میرا وقت ہے کہ ایک وقت میں 2 ہی کام کر سکتا ہوں. تو فرماتے ہیں میں اپنا ذاتی کام چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ کے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے جو میں نے اپنا ذاتی کام چھوڑا اللہ کے کام کے لیے، تو اللہ میرے کاموں کو اپنی کفالت میں لیتا ہے اور اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور میرا وہ کام ذاتی جو میں خود کبھی انجام دیتا تو اتنے اچھے سے انجام نہیں پاتا جتنے اچھے سے اللہ اس کام کو انجام دے دیتا ہے. یعنی اللہ اس کام کو اتنے زیادہ اچھے سے بہتر انجام دیتا ہے جتنا میں خود ذاتی طور پر بھی نہیں کر پاتا. تو جب فرماتے جب میں اللہ میں مشغول ہوتا ہوں تو اللہ پھر میرے کاموں کو اپنے ذمے لے لیتا ہے. تو بس بات یہی سمجھانا کہ جب کوئی اللہ کی اطاعت میں لگ گیا، اللہ کے راستے پہ چلنے لگا، تو پھر اللہ اس کا وکیل و کفیل ہوتا ہے، اللہ ہی اس کی ہر بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اللہ ہی دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے رزق میں کثرت دیتا ہے، اس کی عزت میں برکت دیتا ہے، اس کی دینی دنیاوی تمام جائز خواہشوں کو پوری فرماتا ہے اور دنیا آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے. تو اتنی بات آپ سمجھیں. اب پانچویں چیز میں بیان کر دے رہا ہوں، باقی چیزیں میں بعد میں بیان کروں گا ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اور تو 5ویں چیز یہ ہے، آپ فرماتے ہیں امام غزالی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت اور مشقت کے رزق اس کی طرف لاتے رہتے ہیں.
یعنی اللہ غیب سے اس کو رزق عطا کرنے لگتا ہے، اور وہ بندہ وہاں سے کھاتا ہے کہ وہ لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے. اور بے شمار اولیاء اللہ کی ایسی کرامتیں اور ایسے واقعات ہیں کہ ان کا ایسا دست غیب ہوتا تھا، ایسا اللہ ان کا رزق کے معاملے میں ان کا کفیل ہوتا ہے کہ ان کے خود بھی کھاتے تھے، لنگر بھی ایسے چلتے رہتے تھے کہ بادشاہ وقت تک پریشان ہو جاتے تھے کہ ان کا اتنا کثیر لنگر کہاں سے آ رہا ہے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا اتنا کثیر لنگر تھا، حضور خواجہ غریب نواز معین چشتی کا کثیر لنگر، سرکار غوث پاک کا اتنا کثیر لنگر ہوتا تھا، اور خواجہ محبوب اللہ نظام الدین اولیاء کا کثیر لنگر ہوتا تھا، بابا فرید کا ہوتا تھا، ثابت پاک کا ہوتا تھا. اس طرح بے شمار اولیاء اللہ کا ایسے کثیر لنگر ہوتا ہے. اللہ ان کو رزق نہ صرف یہ دیتا ہے کہ وہ کھاتے ہیں بلکہ ساری دنیا کو کھلاتے ہیں. اللہ ان کا رزق کے ایسے دروازے غیب کے کھول دیتا ہے، فتوحات ان پر کھول دیتا ہے اور امداد غیبی فرماتا ہے. تو یہ 5 چیزیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق رکھی تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اور باقی کی 5 چیزیں، اور 5 چیزیں نہیں بلکہ اپنے وقت کے ساتھ میں اپنی باتیں پوری کروں گا. ابھی 5 چیز یعنی 15 چیزیں دنیا کی اور بچی ہیں اور 20 چیزیں آخرت کی اور فضیلت بچی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی سچی طلب عطا فرمائے. اللہ رسول کی راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلوک کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ذوق و شوق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.